اب تو بس ایک ہی دعا ہے کہ مدینہ دیکھوں ورنہ اب تو بس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام آباء کا درود پاک ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه معزز سامعین میں نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے کے ساتھ ہو جاؤ یا ایھا الذین آمنوا کا پیارا خطاب صرف امت محمدیہ علیہ السلام کے حصے میں آیا ہے اور اللہ نے ان پیارے الفاظ سے قرآن پاک میں اس امت کو 88 مرتبہ یاد فرمایا ہے پہلی امتوں کو یا اہل کتاب اور بنی اسرائیل جیسے الفاظ سے خطاب کیا جاتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہے نمبر 1 تقوی عن الشرک نمبر 2 تقوی عن المعاصی تقوی نمبر 3 عن البدعہ ہر قسم کا تقوی اختیار کرنے کے بعد بھی سچوں کی صحبت معیت کا حکم دیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی تقوی سے بات نہ بنے گی جب تک کسی کامل کا دامن ہاتھ میں نہ ہوگا جب تک ہم کسی ولی اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے تقوی مکمل نہیں ہوگا قیامت کے دن جب دنیاوی تعلقات کی بنا پر تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے دوستیاں ختم ہو جائیں گی اس دن بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی بنیاد پر کی ہوئی دوستی باقی رہے گی اور
کام آئے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے اس دن دوست دشمن ہو جائیں گے، ہاں مگر نیکوں کی دوستی قائم رہے گی، لہذا دوستی ایسے سے کرو جو یہاں بھی قائم رہے اور وہاں بھی باقی رہے۔ پیر باہو نے ولیوں کی اس مضبوط دوستی کو کتنے پیارے اور سادہ الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اولیاء اللہ کی معیت اپنانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ جو انسان کا خدا دشمن ہے اور جس نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور چیلنج اعلان کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگ تیرے ناشکرے ہو جائیں گے۔ اسے بے ایمان نے اسی موقع پر اس حقیقت کا اقرار و اعتراف بھی کیا تھا، لا عبادك منهم المخلصین، تیرے مخلص بندوں پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے بزرگ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تو غالب نہیں آ سکتا، یعنی جو میرے نیک بندے ہیں ان پر تو غالب نہیں آ سکتا۔ شیطان کن کن طریقوں سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے کون کون سے راستے استعمال کرتا ہے، اور پھر اللہ کے مخلص بندوں اور شیطان کی طاقت میں کتنا فرق ہے کہ جن کے سامنے روز اول ہی وہ ہتھیار ڈال کر اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے، پہلے شیطانی حربوں کا ذکر کیا جائے گا اور پھر اولیاء رحمان اور اولیاء شیطان کی طاقت کو بیان کیا جائے گا، تاکہ معلوم ہو کہ محبت کی نظر اور ہے، عداوت کی نظر اور، نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا۔ کوئی شخص کتنا ہی سچا اور آپ کا خیر خواہ کیوں نہ ہو، اگر آپ کو کہے کہ اس راستے پر نہ جانا کیونکہ اس راہ پر تیرا فلاں دشمن بیٹھا ہوا ہے، تو پھر بھی اس بات میں جھوٹ یا مذاق کا امکان تو ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے سے پہلے ہی دشمن وہاں سے چلا جائے، اور اگر 100% یقین ہو کہ دشمن ضرور بیٹھا ہوگا پھر بھی اختیار نہیں کرو گے تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ جبکہ شیطان کی دشمنی کے بارے میں اس ذات نے بتایا کہ جس سے زیادہ سچی کسی کی بات نہیں اور جس سے زیادہ پکا کسی کا قول نہیں، من اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اس کتاب میں بتایا گیا جس کی شان یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس رسول نے بتایا کہ جو انسانیت کا سچا خیر خواہ اور رحمت للعالمین کی شان والا ہے، پھر بھی اگر ہم یقین نہ کریں یا اس دشمن سے بچنے کے لیے کچھ نہ کریں، جو دشمن ہماری جان کے در پہ نہیں بلکہ ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے، تو پھر ہم میں سے بڑا احمق کون ہوگا؟ دنیا کے دشمن تو کبھی کبھی حملہ کرتے ہیں، مگر شیطان ایسا دشمن ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی جو چیختا ہے، تو یہ شیطان کے کچوکا لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہونے والے بچے کو جس سے ابھی گناہ کا امکان ہی نہیں ہوتا چھوڑتا، تو عاقل بالغ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا، جبکہ ابو الانبیاء اور ابو البشر کو اس کمینے نے معاف نہیں کیا، تو کس کھیت کی مولی ہے؟ بلکہ ایسی بات کہنا بذات خود شیطان کا حملہ ہی تو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک بندہ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر بھی
نہیں کہہ سکتا کہ میں شیطان سے بچ گیا ہوں۔ ایک بندہ وضو کر کے جب مسجد میں آتا ہے، نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بھی یہ اتنے توقع کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شیطان سے بچ گیا ہوں۔ جب تو وضو کرتا ہے وہ اس وقت ہی تیرے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وضو کرتے ہوئے حملہ کرنے والے شیطان کا نام ولہان ہے۔ کیا نام ہے؟ ولہان ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ عین نماز کی حالت میں بندہ جب پوری توجہ نماز کی طرف نہیں کر پاتا تو یہ بھی شیطان ہی کی طرف سے ہے، جس کو حدیث میں اختلاس فرمایا گیا ہے۔ یہ بندے کی نماز میں شیطان کا ڈاکہ ہے، اور نماز میں بندے کی توجہ ادھر ادھر کرنے والے شیطان کا نام حدیث میں خنزب بتایا گیا۔ حالانکہ نماز کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور جب اہل ایمان کی نماز معراج المومنین ہے تو حضور علیہ السلام کی نماز تو معراج کی بھی جان ہے۔ لیکن حدیث شریف میں ہے کہ عین دوران نماز نبوی شریف میں، مسجد نبوی شریف میں شیطان نے حضور علیہ السلام پر بھی حملہ کی کوشش کر ڈالی۔ پورا واقعہ دیکھیے، اگرچہ ناکام ہوا، اور ہوتا کیوں نہ، حضور تو امام الانبیاء ہیں، جبکہ اس لائن کا تو اپنا بیان ہے کہ مخلصین پر میرا بس نہیں چل سکے گا۔ تو جب شیطان عین انسان کے عضو کو گناہ کر دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارا مہربان رب وضو کرنے سے ہمارے اعضاء کے گناہوں کو نکال کر باہر کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ کلی کرنے سے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالنے سے ظاہری صفائی بھی ہو جائے گی، اور ناک کے گناہ بھی نکل جائیں گے، جس سے باطنی طہارت بھی ہو گئی۔ چہرہ دھوتے وقت چہرے سے متعلقہ تمام صغیرہ گناہ جھڑ جائیں گے، حتیٰ تخرجوا تحت اشفار عینہ، یہاں تک کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی۔ ہاں، دھوئیں گے تو ہاتھوں کے گناہ ختم، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ سر کا مسح کرنے سے سر کے گناہ نکل گئے، یہاں تک کہ کانوں سے بھی۔ اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے اندر کے گناہ بھی۔ پھر نماز، اور نماز کے لیے مسجد کی طرف جانا بندے کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ دیکھیے، ایسا دشمن کے جو انسان کی خون کی طرح دوڑتا ہے، اللہ نے اس کے حملوں سے ہمیں کیسا بچایا کہ پہلے ہم نے جب وضو کیا، وضو کے اندر ہمارے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، اس وقت بھی شیطان سے ہمیں بچایا، اور اس لیے حکم دیا گیا کہ تم خود اس کے شر سے نہیں بچ سکو گے، مجھے ہی عرض کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان سے آپ لوگ خود نہیں بچ سکو گے، بلکہ میرا نام لینا پڑے گا، اس وقت آپ لوگ شیطان سے بچ سکو گے۔ جسمانی بیماریوں سے زیادہ بری بیماری روح کی ہے، جس کا تعلق ایمان سے ہے، اور یہی ضائع کرنے کی کوشش میں شیطان لگا رہتا ہے۔ ہم لوگ جسمانی امراض کے لیے بڑے بڑے علاج ٹیسٹ کرواتے ہیں، اگرچہ جتنے مہنگے ہی کیوں نہ ہو، مگر روح کی بیماری کا اتنا آسان اور بالکل مفت علاج بھی نہیں کر سکتے کہ 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھ لیا کریں۔ کیا ہم شیطان کے حملے کے ضد میں تو نہیں آ چکے کہ ایک بندے سے شیطان خود ہی گناہ کرواتا ہے اور پھر اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے، تو جب اپنے ماننے والوں کا نہیں بنتا تو اے بندہ خدا تیرا کب بنے گا؟ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جمائی لیتے وقت ہا ہا کی آواز نکالتا ہے تو شیطان دیکھ کر ہنستا اور مذاق اڑاتا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے یعنی ہنستا اور مذاق اڑاتا ہے، اور دوسری میں ہے شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب ہم جمائی لیتے ہیں اور منہ کو کھول لیتے ہیں اور ہا ہا کی آواز نکالتے ہیں، اس وقت شیطان کیا کرتا ہے؟ مذاق کرتا ہے، ہنستا ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے منہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔
خود ہی چوری کرواتا ہے، اور جب چور کو سزا ملتی ہے تو خوشیاں مناتا ہے کہ مسلمان کو کیسے ذلیل کروایا گیا ہے۔ گناہوں کے زخم لگا کر مرہم رکھنے کے بجائے ان پر نمک پاشی کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، قریش مکہ جو شیطان کے خاص چیلے تھے، ان کے سامنے ان کے گناہوں کو مزین کر کے پیش کیا اور کہا آج بدر میں تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں دیکھی تو الٹے پاؤں دم دبا کر بھاگ نکلا۔ جب ان اپنے دوستوں کے کام نہ آیا تو اے غافل مسلمان تیرے کام کیا آئے گا؟ اللہ کا رسول کا حکم ہے، اللہ کا رسول کا حکم ہے صبح جلدی اٹھ کر نماز با جماعت ادا کرو، مگر ہم نے چونکہ ہر کام میں شریعت کی مخالفت کی ٹھانی ہوئی ہے، یعنی جو بھی کام کرنا ہے شریعت کے خلاف کرنا ہے، جو شریعت کہتی ہے وہ ہم نے کام کرنا ہی نہیں ہے۔ شادی بیاہ ہو یا غمی کا موقع ہو، شیطان ہم سے اپنا کام کروا ہی لیتا ہے۔ اس بہانے کی برادری کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کاش کہ برادری جتنی فکر ہی ہمیں اللہ کے رسول کی ہوتی، یعنی ہم برادری اور مسلمانوں کی فکر نہ کرتے بلکہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی فکر کرتے، نماز با جماعت ادا کرتے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتا شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جو صبح کی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ شاید اس وجہ سے بے نماز سارا دن گانے سنتے رہتے ہیں، کیونکہ ناپاک کانوں سے ناپاک کام ہی تو ہوگا، اچھے کام کب سے ہوں گے؟ صبح اٹھ کر اللہ کو سجدہ کرتا تو دل میں سرور پیدا ہوتا، آنکھوں میں نور پیدا ہوتا۔ اب یہ تیری مرضی ہے کہ جلدی اٹھ کر نور لے یا نماز نہ پڑھ کر کانوں میں شیطان کا پیشاب کروا لے۔ اب یہ تیری مرضی ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جو صبح کی نماز کو گیا اس نے ایمان کا جھنڈا بلند کیا، اور جو نماز پڑھے بغیر اٹھتا ہی بازار کو دکان پر بھاگ گیا وہ شیطان کا جھنڈا اٹھانے والا ہے۔ دنیا گھر منافق دے یا کافر دے گھر سوندی ہو، نقش نگار کرے جیویں کرتی عورت سونے منہ دی ہو۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم۔ اس آیت کے تحت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اہل ایمان شفیع کی تلاش میں نکلیں گے اور پھرتے پھراتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، چنانچہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پس جب لوگ میرے پاس آئیں گے اور میرا رب مجھے شفاعت کے لیے کھڑا ہونے کی اجازت دے گا، میں جب اٹھوں گا تو میری مجلس سے بہت اعلیٰ قسم کی خوشبو پھوٹے گی جسے ہر کوئی سونگے گا، یہاں تک کہ میں اپنے رب کے پاس آؤں گا اور میرا رب میری سفارش قبول فرمائے گا اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مجھے نور عطا کرے گا۔ یہ منظر جب کافر دیکھیں گے تو آپس میں کہیں گے کہ مسلمانوں کو تو شفیع مل گیا، یعنی ان کو تو شفاعت کرنے والا مل گیا، ان کو تو معافی کروانے والا مل گیا، چلو ہم بھی کسی شفیع کے پاس چلیں، ہم بھی کسی کے پاس چلیں اور سفارش کروائیں۔ فَيَقُولُ مَا هُوَ غَيْرَ إِبْلِيسِ، بس وہ کہیں گے ہمارا شیطان کے سوا کون ہے، ہمارا شیطان کے سوا کون ہے، ہم تو شیطان کے پاس ہی جا سکتے ہیں، اسی نے تو ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اہل ایمان کو تو سفارش کرنے والا مل گیا، بتا ہماری سفارش کون کرے گا سوائے تیرے، چل تو ہماری سفارش کر۔ وہ شیطان کو کہیں گے کیونکہ تو نے ہی ہمیں راہ راست سے بھٹکایا، بس اس کی مجلس سے سخت بدبو اٹھے گی، اس کی مجلس سے سخت بو اٹھے گی اور پھر وہ چیخ مار کر بھاگ جائے گا، یعنی ان کی سفارش نہیں کرے گا بلکہ
چیخ مار کر بھاگ جائے گا، یہ کہتے ہوئے بے شک ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا، ایک وعدہ اس وقت اللہ نے کیا اور ایک میں نے، تم ہی بدبخت ہو کہ اللہ کے وعدے کی پرواہ نہ کی، اللہ کے وعدے کی پرواہ نہ کی اور میری طرف بھاگتے آئے۔ یعنی تم لوگوں نے میری بات کو تو مان لیا، جو اللہ نے حکم دیا اس بات کو نہیں مانا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، مجھے کیوں برا کہتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یعنی اپنے آپ کو دیکھو، آج نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، شیطان کو مددگار ماننے والے ذلیل ہو گئے اور اس نے اپنے ماننے والے کو سر محشر دھوکہ دیا، اور اللہ کے محبوب کو حاجت روا ماننے والوں کی آقا علیہ السلام نے سر محشر حاجت روائی فرما کر بتا دیا کہ دنیا میں یہی لوگ سچے عقیدے والے تھے، اور ان کے عقیدے کو شرک سے اگر ذرا برابر بھی تعلق ہوتا تو آج یہ کامیاب نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے 20 وعدے کیے، سب پورے ہوئے۔ شیطان نے اپنے ماننے والوں سے 70 وعدے کیے مگر ایک بھی وفا نہ کیا۔ 70 وعدے کیے اور ایک بھی پورا نہ کیا۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تھا سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اور اے شیطانی کاموں میں اپنے شب و روز اور زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنے والوں، غیرت سے کام لو اور شیطان کی فرما برداری سے بغاوت کا اعلان کرو۔ جب وہ سر محشر تمہیں رسوا کرے گا تو تم آج ہی کیوں نہیں ان سے جان چھڑوا لیتے۔ یعنی دنیا میں رہ کر ہی شیطان سے ہمیں جان چھڑوا لینی چاہیے تاکہ سر محشر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں سفارش مل جائے اور شیطان سے ہمیں دوری مل جائے۔ اب تو زخمی شیر کی مانند پھرنا چاہیے، یا اگر ہمت نہیں تو ڈوب مرنا چاہیے۔ شیطان کے دامن کو چھوڑ دو اور شیطان سے دامن چھڑا لو اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جاؤ، جن کے دامن سے وابستگی یہاں بھی کام آئے گی اور وہاں بھی بخدائے اللہ کو ان کے دامن کا بڑا لحاظ ہوگا۔ شیطان اور شیطانی اعمال میں لعنت بھیجو اور آگے بڑھ کر محبوب خدا کے قدموں کو چوم لو اور وجد میں آ کر جھومتے ہوئے عرض کرو، اے پیارے آقا، عاشقی کا حوصلہ بیکار ہے تیرے بغیر، عاشقی کا حوصلہ بیکار ہے تیرے بغیر، آرزو کی زندگی دشوار ہے تیرے بغیر، کیونکہ نبی کے در پہ قسمت ہی بدل جاتی ہے لوگوں کی، کیونکہ نبی کے در پہ قسمت بدل جاتی ہے لوگوں کی، جو آتے ہیں وہ ابو بکر علی بن کر نکلتے ہیں۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں پر عمل کرنا مشکل اگرچہ ہے، 5 وقت مسجد کی حاضری، سردیوں کا وضو، حرام و حلال کی تمیز، رائے حق میں جان قربان کرنا، مگر جنت کو اللہ تعالیٰ نے انہی کاموں میں رکھ دیا ہے، جبکہ دوزخ کو مرغوبات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، جن کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے۔ دین کی بات ہو تو بار بار گھڑی دیکھی جاتی ہے، اور کھیل تماشا ڈرامہ فلم لگی ہو تو ساری رات گزر جائے ہم پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، نہ ریڈیو نہ اخبارات اور نہ ہی کوئی اعلان ہوا، مگر 100 میل سے لوگ جنازے میں آئے، اور جس سے پوچھا تمہیں کس نے بتایا، اس نے یہی کہا کہ سوتے میں کوئی کہہ رہا تھا اگر نجات چاہتے ہو تو تونسا شریف جاؤ۔ بین الاقوامی شہرت کا حامل شاعر، پاکستان میں اس کے نام پر اکیڈمی بھی بنی ہوئی ہے۔ BBC نے گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کا پروگرام اس پر نشر کیا، لیکن جب مرا تو صرف 4 آدمی تھے، جنازے کے ساتھ وہی جو 4 پائی اٹھا کر لے جا رہے تھے،
یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو کسی ٹی وی، کسی ریڈیو کی، کسی اخبارات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے اور ان کو، مسلمانوں کو اطلاع مل جاتی ہے۔ لیکن ایک عام بندہ جو مشہور ہو، عام بندہ ہو، کبھی نمازیں نہ پڑھی ہو، وہ جب مر جاتا ہے تو اس کو جنازے میں کتنے آدمی ملتے ہیں؟ اور اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم تو ہر چمکتی چیز کو سونا کہہ دینے والے احمق ہیں، جبکہ لباس خضر میں ہزاروں حزن بھی پھرتے ہیں۔ تمہیں تو بادلوں کا پہچاننا بھی نہیں آتا، تمہیں تو بادلوں کا پہچاننا بھی نہیں آتا، نشمین سے دھواں اڑتا ہے تم کہتے ہو سامن ہے۔ ارشاد رب العالمین ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ اس آیت میں شیطان کو تمام وسائل اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو کسی کو رائے حق سے ہٹانے کے لیے کام میں لائے جا سکتے ہیں۔ اس میں ہر قسم کی شیطانی آوازیں شامل ہیں، چاہے وہ فلمی گانوں کی آوازیں ہوں یا دین اسلام کی مخالفت ہو، لیکچر ہوں، مباحثے مناظرے ہوں۔ شیطان کی اپنی آواز تو کوئی نہیں، وہ اپنے چیلوں اور اپنے دوستوں کی زبان سے بولتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی زبان سے بولتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ شیطان اپنے تمام لشکروں کو لے کر اہل حق پہ چڑھ کر دوڑتا ہے۔ افغانستان اور عراق کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس کا راستہ روکنے کے لیے اللہ نے اہل ایمان پر جہاد فرض کیا، جس کو نام نہاد مسلمان، جو در حقیقت شیطان ہی کی چیلے ہیں، دہشت گردی قرار دے رہے ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، ڈھانپا کفن نے داغے ایوب برہنگی، آپ ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود ہے۔ ہر کوئی اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کی فکر میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور اوپر جانے کی کوشش میں اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس مضمون کو بڑے زوردار الفاظ میں بیان فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر الذی جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا۔ آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ شیطان کے وعدے سے تو محض دھوکہ ہوتے ہیں، ہدایت کے راستے سے ہٹانے کے لیے چکنی چوپڑی باتیں کرتا ہے، طرح طرح کے خیالات میں پیدا کرتا ہے تاکہ تمہاری زندگی جو عبادت الہی کے لیے ہے اس کو ضائع کر دے۔ یہ سب اس کا دھوکہ ہے، ورنہ اس کو ہمارے ساتھ کیا خیال خواہی ہو سکتی ہے۔ اب تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو شیطان کا سجدہ نہ کرنا کئی جگہ بیان فرمایا۔ پہلے پارے کے چوتھے رکوع میں تقریباً پورا رکوع، 8ویں پارے سورہ اعراف میں 2 رکوع کے اندر، 14واں پارہ سورہ حجر پورا 1 رکوع، 15واں پارہ اس میں 2 مرتبہ یہی قصہ بیان ہوا، ایک بار سورہ اسراء میں اور پھر اگلی سورہ کہف میں، سورہ طٰہٰ میں 8 آیات کے اندر، اور سب سے آخر میں سورہ سواد کے اندر 18 آیات میں۔ ایسا کیوں؟ تاکہ کوئی کتنا بھی عبادت گزار ہو تو شیطان کے دھوکے میں آ کر یہ نہ کہے کہ میں نے بہت کچھ کر دیا، کیونکہ شیطان نے خود اس سے کروڑ درجے زیادہ کیا تھا، مگر سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال سر سجدے میں گر مارا تو کیا مارا۔
کیا یہ شیطان کا دھوکہ نہیں ہے کہ گندے فلمی گانوں کا تو موسیقی کہہ کر روح کی غذا قرار دیا جا رہا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کے قریب ہی نہیں آتے؟ یہ کیسی روح ہے کہ جس کو قرآن کی آواز سے غذا نہیں ملتی اور گانے سننے سے غذا لیتے ہیں؟ خدارا مسلمانوں، اپنے گھروں کو ان چیزوں سے بچاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آؤ۔ انسان کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ اس کا نقصان بھی ہوتا رہے اور اس کو شعور تک نہ ہو، وہ سمجھے کہ میرے پلے بھرے ہوئے ہیں، مگر اب جس کے دل میں آئے پائے وہ روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا۔ حضرت غوث پاک اپنی کتاب میں فرماتے ہیں تصوف کی تے سے مراد تو توبہ ہے، سواد سے مراد صفائی قلب، واو سے مراد ولادت اور فا سے فنائیت، یعنی بندہ توبہ کر کے صفائی قلب حاصل کر لیتا ہے جس سے اس کو ولایت مل جاتی ہے اور ولایت سے پھر فنائیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر حرف ایک مقام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پھر توبہ کی دو قسمیں بیان فرمائی، ظاہری اور باطنی، اور توبہ تو اس راہ کا پہلا قدم ہے، اس لیے ہر عارف نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا ہے۔ داتا صاحب نے بھی کشف المحبوب شریف میں توبہ کا پورا باب باندھا ہے۔ تحریک کے پہلے انسان کی ترقی کا پہلا زینہ توبہ ہے۔ توبہ جہاں گناہ کو مٹا دیتی ہے بلکہ گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرماتی ہے، وہاں بندے میں احساس ندامت بھی ابھارتی ہے، بلکہ یوں بھی کہا جائے ہو سکتا ہے کہ احساس ندامت سے پھر توبہ جنم لیتی ہے اور پھر اللہ کا معاملہ کیا جاتا ہے، یعنی روندا جاتے مگر وہ توبہ جس سے حال نہ بدلے، یعنی صرف زبانی کلامی توبہ یا زبان پہ لا الہ اندر اور بلا، یہ خود فریبی اور شیطان کا دھوکہ ہے، یعنی ہم اوپر سے توبہ کرتے رہیں اور جس دل سے ندامت ہی نہ ہو، شرمندگی ہی نہ لے، ایسی توبہ کا کیا فائدہ؟ بلکہ ہمیں دل سے بھی توبہ کرنی چاہیے اور زبان سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس پر کرم کرنا چاہتا ہے اس سے اگر بغیر ارادے بھی خطا ہو جائے تو اس کو گرفت میں لے لیتا ہے تاکہ یہ توبہ کر لے، گڑ گڑائے اور اس کے ایک ایک آنسو پر اس کے درجے بلند کرتا جاؤں۔ خطا اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ توبہ کر لی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام میں احساس ندامت پیدا ہو تو دونوں نے 40 سال تک کچھ نہ کھایا پیا۔ 100 سال آدم علیہ السلام مائی ہوا کے قریب نہ گئے، 200 سال تک روتے رہے۔ روح زمین کے انسانوں کے آنسو اکٹھے کرو تو داؤد علیہ السلام کے آنسو کے برابر نہیں بنتے، اور ان دونوں کے آنسو کے مجموعے سے زیادہ آدم ہوا کے آنسو ہیں۔ دونوں نے 300 سال شرمندگی کی وجہ سے آسمان کی طرف منہ نہ اٹھایا، آسمان کی طرف منہ نہ اٹھایا، یعنی ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا گیا کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اگر یہ احساس نہ پیدا ہوگا تو ندامت کا دروازہ نہ کھلتا۔ حالانکہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ آدم بھول گئے تھے اور ان کا ارادہ نہ تھا، اور پھر آدم علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا تیری خلافت زمین کے لیے ہے اور تیری ہی پوچھ سے نسل انسانیت چلے گی۔ تو ظاہر ہے جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جنت میں تو نہ ہوگا، اور پھر جس کی پوچھ سے سارے نبیوں نے پیدا ہونا تھا، بھلا اللہ اس سے ناراض کیوں ہوگا؟ بس بے سکونی کی کیفیت پیدا کر کے ندامت کے پروسیس سے گزرا، کیونکہ جو مزہ رو رو کر ماتھا رگڑنے اور یار کو منانے میں آتا ہے وہ جنت میں کہاں آئے گا؟ بس اسی کو تصوف روحانیت کی پہلی سیڑھی سمجھیے، اور خدا توفیق دے تو اپنے اندر کبھی احساس ندامت پیدا کر کے
چند آنسو گرا دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی خوف خدا والا بنائے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، پانچوں نمازیں مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔